میری پیاری بہن مدیحہ 1 فروری کو ہم سے ہمیشہ کے لیے جدا ہو کر اللہ کے حضور پہنچ گئی۔ اس سانحے پر کسی طرح دل کو قرار نہیں آ رہا۔ وہ 25 جنوری بروز جمعرات بالکل ٹھیک مدرسے سے گھر آئی تھی۔ شام کو اس کی طبیعت خراب ہونے لگی، پیٹ میں تکلیف شروع ہو گئی۔ مارے تکلیف کی آنکھیں اوپر کو چلی گئیں۔ جلدی سے ہسپتال لے کر گئے تو معلوم ہوا آنت پھٹ گئی ہے، آپریشن کر کے آنت نکالی جائے گی۔ آپریشن ہو گیا اور آنت نکال دی گئی۔ ڈاکٹرز نے اس کا کھانا پینا بند کر دیا۔ میری والدہ انگلی تر کر کے اس کے ہونٹوں پر لگاتی، وہ زبان پھیر لیتی۔ وہ پانی کے لیے تڑپ رہی تھی، پیاس اور درد سے بے حال ہو رہی تھی۔ ہر گزرتے دن کے ساتھ اس کی حالت بگڑ رہی تھی۔ میرے مدرسے کی معلمات اور کلاس کی بہنیں دن رات اس کے پاس چکر لگاتی رہیں، اس کی دیکھ بھال کرتی، مجھے اور والدہ کو تسلی دیتی کہ مدیحہ ٹھیک ہو جائے گی، مگر کسے خبر تھی کہ اس کی موت اتنی قریب کھڑی ہے۔ انتقال سے 3 روز قبل اس کی زبان پر کلمہ جاری ہو گیا تھا۔ وہ زور زور سے کلمہ پڑھتی رہتی، ایک پل بھی رکے بغیر۔ بدھ کی رات کو مجھ سے کہنے لگی، ابھی کسی ڈاکٹر کو بلا دو، میں بہت تکلیف میں ہوں۔ میرا دل اس کی اور اپنی بے بسی پر رو دیا۔ اتنے میں میری والدہ آ گئیں اور انہوں نے مجھے گھر بھیج دیا۔ وہ رات اور جمعرات کا دن اس کا بے حد تکلیف میں تڑپتے گزرا۔ سپہر 4 بجے کا وقت تھا جب اس کی حالت مزید بگڑنے لگی۔ ڈاکٹرز نے کہا ہمارے بس میں نہیں ہے، اسے کراچی لے جائیں۔ مجھے خبر ملی تو میں بھاگی آئی۔ اس وقت اسے ایمبولینس میں لٹایا جا رہا تھا۔ میں دوڑتے ہوئے اس کے قریب پہنچی، اس سے بات کی، لیکن وہ جواب نہ دے سکی، جبکہ لب مسلسل کلمے کے ورد میں حرکت کر رہے تھے۔ امی ابو اس کے ساتھ تھے گاڑی میں۔ ابھی راستے میں ہی تھے کہ امی نے اسے آواز دی، مدیحہ۔ اس نے امی کی طرف دیکھا، پھر آسمان کی طرف انگلی اٹھائی اور آنکھیں بند کر لیں اور ماں باپ کی آنکھوں کے سامنے دم توڑ دیا۔ جمعرات کے دن بندوں کے اعمال نامے رب کے حضور پیش ہوتے ہیں، مگر وہ اپنے نامہ اعمال کے دفتر سمیت پیش ہو گئی۔ وہ قرآن کریم کی حافظہ تھی۔ گزشتہ رمضان المبارک میں 33 قرآن ختم کیے تھے اور ہسپتال داخل ہونے سے پہلے ایک دن میں پورا قرآن ختم کیا تھا۔ ابھی تو اس نے عالیہ کے 6 ماہی امتحان دیے تھے۔ مجھے یقین ہے ہر مرتبہ کی طرح وہ اس مرتبہ بھی اول آئے گی۔ اسے غسل دیتے ہوئے معلمہ باجی فرما رہی تھی کہ اپنا نتیجہ یہ اب آسمانوں پر ہی سنے گی۔ مجھے یقین ہے وہ بہت اچھی جگہ پر ہے، ریشم کے بچھونوں میں ہے، مگر جن کو وہ چھوڑ کر گئی ہے ان کا بہت برا حال ہے۔ امی ابو اور بھائیوں کا دکھ بھی اپنی جگہ بہت زیادہ ہے، مگر میرا دکھ، وہ میری ایک ہی بہن تھی۔ ہم ساتھ مدرسے جاتے، ساتھ واپس آتے، ساتھ کھانا کھاتے، ساتھ نماز پڑھتے، اور ہماری باتیں تھیں کہ ابو اکثر کہتے، کون سی باتیں ہیں تم لوگوں کی جو ختم ہی نہیں ہوتی۔ وہ میرا بازو تھی۔ اب ایسا لگتا ہے کہ میرا ایک بازو ٹوٹ گیا ہے۔ وہ مجھے چھوڑ کر چلی گئی، میں جیسے ادھوری سی ہو گئی ہوں۔ مجھے زندگی بھر کا دکھ دے گئی وہ۔ ابھی محض 19 برس کی ہی تو تھی وہ۔ لوگ آتے ہیں، حوصلہ دیتے ہیں، چلے جاتے ہیں، لیکن ہمارا غم تو ہمارے ساتھ ہی لگا رہ جاتا ہے۔ آپ سے اپیل ہے کہ ہم گھر والوں کے لیے صبر جمیل کی دعا کر دیجیے۔ ادیبہ علی۔ اللہ تعالیٰ مرحومہ کو جنت الفردوس میں اعلیٰ مقام عطا فرمائے، آمین۔